السلام علیکم شارائے دوستوں سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں اے کیو ایس کے ساتھ. میرے ساتھ جناب جہاں عباسی صاحب اور طیب بلوچ صاحب. آج آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنا منصب سنبھالتے ہی اس کے بعد لاہور گئے تھے اور لاہور میں جیل اصلاحات کمیٹی کا ایک اجلاس بلایا تھا اور اس میں خدیجہ شاہ اور آہا چیمہ جو ہے ان کو بھی بلایا گیا تھا اور ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ وہ جائیں جیل کا دورہ کریں اور وہاں پہ جیلوں کی صورتحال کے حوالے سے رپورٹ دیں. تو اس کے بعد خدیجہ شاہ کا ایک خط جو ہے وہ چیف جسٹس کے نام منظر عام پر آیا ہے. اس خط کے اندر کیا ہے, کیا کچھ کہا گیا ہے اور اس سے پہلے کیا خدشات کا اظہار کیا گیا تھا. دوسرا جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس میں خبر یہی ہے کہ اس میں فیصلہ محفوظ ہو گیا اور 23 دسمبر کو وہ سنایا جائے گا. اور اس کے ساتھ ہی جیل آج ایک بڑا مقدمہ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں جس میں ایک شخص کو عمر قید ہوئی تھی اور اس کی عمر قید ختم ہو چکی تھی اور پھر مقدمہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں لگا. اس پہ کافی ریمارکس وغیرہ ہیں جسٹس جوال مندوخیل کے, جسٹس اطہر من اللہ کے اور ملک شہزاد گھیبا جو جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے ان کے بینچ میں یہ مقدمہ تھا. اس کی تفصیلات کیا ہیں وہ بھی جانتے ہیں. تو اپنا جہاں عباسی صاحب, خدیجہ شاہ نے کیا رپورٹ بھجوائی ہے یا خط کے ذریعے چیف جسٹس پاکستان کو؟ صدیقی صاحب, خدیجہ شاہ جب ان کو شامل کیا گیا تھا اس ذیلی کمیٹی میں تو اس وقت بھی ہماری یہ رائے بہرحال تھی کہ یہ معاملہ سیاست کی نظر میں ہو جائے گا اور وہی ہوا. ہمارے خدشات جو ہے اور بالخصوص آپ کے خدشات جو ہیں وہ درست ثابت ہوئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جیل ریفارمز کرنا چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کا کام نہیں ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. یہ پالیسی میٹر ہے اور اس معاملے کو جو ہے وہ حکومتی سطح کے اوپر صوبے ہیں اور ہم نے جب بھی دیکھا ہے اب جیل کا دورہ اگر کسی نے جوڈیشل سائٹ کے اوپر کیا ہے تو یا تو ماتحت عدلیہ میں سے کوئی جج صاحب گئے ہیں یا بہت ہوا تو ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ گئے نہیں, خود بھی چیف جسٹس بھی جاتے رہے. مطلب آپ کو لیکن یہاں پہ تو یہ بھی روایت ہے نا کہ ثاقب نثار صاحب تو وہ بھی ایک قسم کی جیل ہی ہوتی ہے, وہاں پہ برتن کھڑکاتے ہیں جا کے. تو اب جو خط انہوں نے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو لکھا ہے اس میں وہ یہ فرماتی ہیں جی کہ عمران خان سے ہم نے کہا جی کہ ہمیں ایکسیس دی جائے وہاں تک. اتنے لمبے چوڑے خط میں آپ کو صرف عمران خان کی ایکسیس ہی نظر آئی ہے, خدیجہ شاہ کو نہیں دی گئی؟ بات تو وہی ہے نا جی. باقی تو وہ ہے جی کہ وہ ہمارے جانے سے پہلے جو ہے وہ وہاں پہ صفائی کا انتظام کیا گیا. ہم مختلف بیرکس میں گئے, آپ نے کمیٹی بنائی تھی, کہا گیا تھا جی کہ فریلی موومنٹ آپ کو ہوگی, آپ جیل میں جہاں بھی جائیں آپ کو ایکسیس ہوگی. تو وہ ساری کہانی بیان کر کے اینڈ میں بات تو یہی ہے کہ جی ہم نے عمران خان صاحب کے پاس جانا ہے. ہم نے اڈیالہ جیل گئے جی اڈیالہ جیل گئے اور وہاں پہ عمران خان کے پاس جانا ہے. تو اس پہ انہوں نے بتایا کہ بھائی اس وقت 190 ملین پاؤنڈ والا جو کیس چل رہا ہے اس میں جیل ٹرائل ہے تو وہ خان صاحب تو ادھر ہیں. تو انہوں نے کہا جی اچھا آپ نا ہمیں وہ جگہ دکھا دیں جہاں پہ ان کو رکھا گیا ہے. تو سہولیات کی اگر ہم بات کریں تو ایک تو بڑی انٹرسٹنگ چیز اس میں لکھی ہوئی ہے. چینی ڈال کے لے آئے ہو یار اس میں چینی کیوں ڈالی ہے؟ کعبے میں کون چینی ڈالتا ہے؟ یہ اس کو واپس لو. تو اس میں یہ ہوا کہ میں ویسے چینی والی پی لوں گا. اچھا میں نہیں پیتا. اچھا تو اس میں یہ ہوا کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ تو جیل انتظامیہ کی طرف سے بتایا گیا کہ جناب وہ اس وقت ٹرائل چل رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں وہ جگہ ہی دکھا دیں. اس پہ بھی انکار کیا گیا جو خط میں لکھا ہوا ہے. لیکن بعد میں جو خبر آئی اس میں یہ کہا گیا ہے جی کہ انکار کسی نے نہیں کیا, وہ اس وقت کورٹ میں تھے تو یہ کورٹ آگے ڈیسائیڈ کر سکتی تھی, ہم اس معاملے کے اوپر کچھ نہیں کر سکتے تھے. لیکن ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے اس خط میں, وہ یہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان کو اس کو دی گئی سہولیات کو دیکھ کر ہی جو ہے وہ ہم اپنی سفارشات مرتب کر سکتے ہیں. تو اس لیے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں آپ ذرا آرڈر فرمائیں. اب یہاں پہ ایک سیدھی سی بات صدیقی صاحب, وہ آرڈر کیسے کر سکتے ہیں چیف جسٹس جو ہے؟ وہ کوئی سو موٹو نوٹس لیں گے پھر ہی ہو سکتا ہے نا, ادروائز وہ جوڈیشل
سائڈ کے اوپر اپنی کیسے پاورز کو ایکسرسائز کریں گے. اور آج خود نوٹس کا تو ابھی منصور علی شاہ صاحب نے کہا ساڈے کول تو انہیں پاور ہی نہیں رہی. تو صدیقی صاحب جیل ریفارمز کا سادہ سا طریقہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے تمام ججز بشمول چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی صاحب آج سے اس بات کا عہد کر لیں کہ کوئی بھی سائل جو قیدی ہے چاہے وہ جو ملزم ہے وہ سائل تو ہے نا جی, بالکل. تو کوئی بھی سائل جو ہے وہ طبعی موت کے مرنے سے پہلے اس کو سپریم کورٹ درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دے گی. یہ سپریم کورٹ کے ہمارے ججز آج سے عہد کر دیں. سپریم کورٹ کے ہمارے ججز آج سے یہ عہد کر لیں کہ کوئی بھی اپیل سزا مکمل ہونے کے بعد جب ملزم رہا ہو کے گھر چلا جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کریں گے. طبعی موت جو جیلوں میں قیدی مر جاتے ہیں بیچارے انصاف کی راہ تکتے تکتے, آج کے بعد کوئی ملزم نہیں مرے گا. 7 سال کے بعد جیل پٹیشنیں سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوں گی. تو اصل کام تو یہ ہے نا جی, تو اس کی طرف لیکن کوئی توجہ نہیں. جناب 24 لاکھ مقدمات ہیں, 22 لاکھ کے قریب مقدمات, ان کے فیصلے جلدی کر دیں آپ, تو بہت سارے ایسے ہوں گے جو بے گناہ ہوں گے یا ویسے ہی رکھے ہوئے ہوں گے, وہ ان کے جلد از جلد فیصلے ہوں گے, ٹرائل مکمل ہوں گے, سزائیں شروع ہوں گی, تو پھر مطلب ہے کہ وہ. لیکن کیا کریں یار, اگر دیکھیں نا اس کے لیے جسٹس منیب کو 10 بجے جو ہے نا وہ کام 10 بجے سے زیادہ کرنا پڑے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں خدیجہ شاہ کا اپنا ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے, آج چیمہ کا بھی ہے. ایک بیک گراؤنڈ اور بھی ہے خدیجہ شاہ کیا کا, وہ سابق نہیں وہ سابق آرمی چیف ہیں, ان کی گرینڈ ڈاٹر ہیں جی, نواسی ہیں. ہاں, پھر امریکی نژاد ہیں, پھر ابھی ضمانت پہ ہے میرا خیال 9 مئی کے مقدمات میں. ہاں, فیشن ڈیزائنر ہے. ایک بیک گراؤنڈ وہ بھی ہے جو آپ نے اینڈ پہ بتایا ہے کہ ثانیہ 9 مئی کی بھی ایک کردار ہیں, اور وہاں پہ جو جناح ہاؤس کور کمانڈر ہاؤس جسے کہتے ہیں لاہور میں, وہاں پہ جو بلوائی فتنہ انتشار جو کچھ ہوا اس میں بھی یہ لیڈ کر رہی تھیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں, اور بات معاملہ یہ ہے کہ ہم نے تو اس ٹائم بھی یاد ہے آپ کو, بلکہ ہم اکٹھے ہی تھے کہ جب وہ پریس سٹیٹمنٹ آئی اور اس میں جو تصویر دیکھی تو ہم سب چونک گئے کہ یہ کیا ہو گیا, اور اس ٹائم ہی ہم نے کہا تھا کہ ایسا یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ہمارا تو پوائنٹ آف ویو یہی تھا کہ اگر جیل ریفارمز کرنی ہے نا سر, اس خاندان سے بہتر کون وہ کر سکتا ہے کہ جس کا جو پیارا جو ہے وہ جیل کے اندر انصاف کی راہ تکتے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گیا, اور پھر اس کا سپریم کورٹ میں کیس لگا, پتہ چلا کہ وہ تو 5 سال پہلے جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں, اور اب آپ کو انصاف یاد آیا ہے. تو بھئی اس فیملی کو اگر شامل کیا جاتا تو وہ خدیجہ شاہ سے زیادہ جو ہے وہ دیتی ان پٹ دیتی. اور اگر آپ نے سیاسی قیدیوں کو ہی ان پٹ لینا ہے تو خود خدیجہ شاہ سیاسی قیدی رہی ہے, تو اب خدیجہ شاہ کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کو آل اوور جو پورا پنجاب پروونس ہے, ہمارا ساؤتھ میں بھی ہے, جائے ملتان میں کئی سیاسی قیدی پڑے ہوں گے, کو بہت ساری چیزیں ہوں گی, لیکن اس کو یہ ہے کہ اب پنجاب میں سیاسی قیدیوں سے متعلق یا ریفارم سے متعلق, جیل ریفارم سے متعلق رپورٹ اس وقت تک مرتب ہی نہیں ہو سکتی جب مہا یوتھیا ان کا جو بانی ہے, چیئرمین پی ٹی آئی کا جو بانی ہے عمران خان, جب تک وہ اپنا فیڈ بیک نہ دے. اب فیڈ بیک کیا ہے کہ بھائی فیڈ بیک یہ ہے کہ سر جو چیزیں اس کو پرتعیش لائف میسر ہے وہ تو ہمیں بھی نہیں. ابھی آپ وہ ایک وکیل کا وہ کر رہے تھے, روزانہ ہمارے جرنلسٹ جو ہے آپ چیا سیڈ استعمال کرتے ہیں, ہم آزاد ہیں, ہمیں یہ چیزیں کم ناریل کے تیل سے, سر وہ یہ سرسوں کا تیل دیں اس کو, ناریل کے تیل سے مالش ہوتی ہے اس کی. تو بھئی یہ دیسی ککڑ, اب وہ اچھا وہ سر بات یہ ہے کہ وہ سرسوں کا تیل دیں نا, جسے ہم وہ سر کہ گھاڑی والا تیل, اب وہ اس کو دیں پتہ چلے نا. اب بات یہ ہے کہ اس کو اچھا اب 2 نمبری کیا ہے, 2 نمبری آپ نے وہ تصویریں دیکھی اس کے جو وہ بیرک ہے, اور اچھا جج صاحب گئے تھے, انہوں نے تو اس کو ایکسٹینڈ بھی کرایا تھا. ایون اسپیکر نے رپورٹس منگوائی ہوئی تھی کہ 2000 سے زیادہ لوگ ملے ہوئے ہیں, اور ان کے کھانے کا جو ہے وہ مینیو بھی آیا تھا, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, ایکسرسائز مشینز ہیں, ہائی فائی سائیکلنگ ایکسرسائز مشین بھی اس کو میسر ہے. پھر وہ کہہ رہے تھے کہ میری جو مجھے واک کرنے کے لیے جگہ کم ہے, تو وہ دیوار توڑوا کے وہ بھی کوریڈور بھی لمبا کروا دیا گیا. اب باہر چورن کیا بیچا جاتا ہے, تحریک انصاف, پی ٹی آئی, پولیٹیکل پارٹی, نریٹو, جو اصل بات ہے نریٹو کی. خدیجہ شاہ جو رپورٹ مرتب کر رہی ہے وہ یوتھیا نریٹو شامل کرنا چاہتی ہے, مجھ سے پوچھے تو نریٹو کی بات. خان صاحب تو بھئی قید تنہائی میں ڈیتھ سیل ہے ان کا, کال کوٹھڑی میں کھڑے نہیں ہو سکتے,
बिस्तर नहीं है, वो इसने चड्डी भी उसकी फटी हुई है सर, ये बकायदा ये रिपोर्टेड है, उसकी बहन ने कहा है सर, उसकी बहन ने कहा है, ये ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें हैं, मैं एवं नहीं कह रहा। उसको इतना मजलूम और विक्टिम वो मजलूम बना के पेश किया जा रहा है कि जैसे सारे ही मजालिम दुनिया में जो भी शायद इजाद भी नहीं हुए वो खान साहब पे हो रहे हैं, ठीक है ना। जबकि हकीकत ये है कि खान साहब का मुकम्मल, मैं भी उसमें जाता रहा हूँ अडियाला जेल के अंदर, और जहाँ पे उनका ट्रायल होता था, वो सेल तक तो नहीं था लेकिन ट्रायल में बड़ा हशाश बशाश होके और चाको चबंद और ये शेव मेव, लेकिन आके भाई उनको तो वो रेज़र भी नहीं मिलता और दाढ़ी इतनी बढ़ गई है, पता नहीं क्या कुछ बनाया, ये सारी ऑन द रिकॉर्ड बातें हैं। और वही बातें जो है वो शायद ये अपनी खदीजा शाह साहबा जो हैं मुअज़्ज़ज़, अब तो हम मुअज़्ज़ज़ कहेंगे क्योंकि वो जेल कमेटी की जो है मेंबर हैं, तो वो भी इसमें शायद वो नरेटिव कहीं ना कहीं डालना चाह रही थी। अब खान क्या है, खान का आपको पता है कि वो अगर उसने दाल खाई हुई वो कहेगा मैंने तो मुर्गी खाई है, मतलब इतना झूठ बोलता है, ठीक है ना। जो तो अब वो कहेगा कि मुझे तो मेरे ऊपर तो भाई रात को जेल्स में रिफॉर्म नहीं होनी चाहिए तो क्या? अब खान क्या कहता खदीजा शाह को, थोड़ा सोचे तो सही, मैं रात को सोया होता हूँ और वो आते हैं मेरे ऊपर ठंडे पानी की बाल्टी डाल देते हैं। अब इस टाइप की मतलब एक्सपेक्टेशंस थी और ये जेल उसमें लिखी जाती। तो बात ये इनका नरेटिव था, और वो नरेटिव जो है ना वो ये समझ रही थी कैदियों के हकूक तो होते हैं ना यार सर, कैदियों के जो हकूक होते और हैं हालत खुदा, मैं कहता हूँ लेकिन एक टेक्निकल पॉइंट है कि जेलों की हालत जार जो है ये एग्जेक्टिव की डोमेन के सिद्दीकी अंदर साहब, है। अल्लाह की कसम, मैं कसम नहीं उठाते, लेकिन अब जितने खान साहब को हकूक मिले हुए हैं ना, काश ये दीगर कैदियों को भी मिल जाए। और फिर इतने हर पुरताइश सेशन जज सर, जिसके नीचे चिया आती है सीट जैसे- जेल वहाँ पे जा सकते हैं। सर चिया सीड टाइप और ये देसी मुर्ग मिसाल है जिसको मिले। और यार नहीं चिया है। सीड क्या है? अच्छा, मैं महंगी की बात तो नहीं कर रहा। मलंगा नु चिया सीड कहते हैं। सर चिया इसके अलावा महंगी नहीं है, और बाल कलर करने वाले हमें नहीं मिलते, अमोनिया फ्री कलर, और पता नहीं कहाँ कहाँ पे बकायदा उसके। अच्छा, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। अच्छा सुने तो सही, ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये सहूलियात दीगर कैदियों को तो फराम की जा सकती है ना, मैं तो हाँ, आप क्राइटेरिया मुकर्रर करें, वो जो मंडेला रूल्स हैं या बैंकॉक रूल्स हैं जेल रिफॉर्म से मुतल्लिक बैनुल-अक़वामी, उसके मुताबिक आएँ और देखें खान साहब को वो रूल्स अवेलेबल हैं या नहीं है, या वो मुयस्सर है। मैं यही कह रहा हूँ कि इस टाइम पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर कैद के अंदर कोई शख्स पुरतय्यस ज़िंदगी गुजार रहा है तो वो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ है। इसके बिल्कुल, अलावा ये सिर्फ otherwise एक नरेटिव बनाया जाता है, डेथ सेल है, फलां है, फलां है, फलां है, फलां है। अच्छा, मैं ज़रा मज़ीद बात करना चाह रहा हूँ कि हमने ये देखा है कि जब दो खदीजा शादी जान बस नहीं, करो नहीं, यार। मैं ओवरऑल सहूलियात पे बात कर रहा हूँ कि जब ये शिकायत आई है कि इमरान खान को सहूलियात नहीं हैं या मुलाकात नहीं करने दी जा रही, तो हमेशा कोर्ट्स ने जो है वो बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया है। कभी ये कहा गया कि मुलाकात नहीं करवाई जा रही, तो बाकायदा कोर्ट्स ने उन पटिशन्स को सुना है और फिर उसके बाद ऑर्डर्स जारी किए हैं और फिर मुलाकातें भी हुई हैं। जैसे ये कहा गया जी कि हमें एक्सरसाइज मशीन वो या साइकिल नहीं दी जा रही, उसके लिए बाकायदा ये सारी चीज़ें चली, उसके ऊपर प्रोसीडिंग हुई, बातचीत हुई, फिर उसी तरह से सहूलियात के हवाले से बात हुई। तो जब कोई किसी सहूलत का शिकवा किया गया तो उसके ऊपर अगर कोई दरख्वास्त आई है कोर्ट्स में तो कम से कम वो दरख्वास्तें इंटरटेन हुई हैं। ये नहीं हुआ कि 2017 में एक अपील आई हो और कहा हो जी कि ये उम्र कैद का मुलजिम है, तो जब 2024 दिसंबर में जब वो पिटीशन समाअत के लिए फ़िक्स हुई तो पता लगा जी वो जिसको आप हियरिंग कर रहे हैं वो तो उम्र कैद काट के घर भी जा चुके हैं। लेकिन खान साहब के साथ एक ज़्यादती हो रही है। क्या? कल की उसकी स्टेटमेंट, शायद उसे पता चला होगा कि हम मेरी खदीजा शाह आई थी और ऐसे ही फिर के चली गई, मुलाकात नहीं हो सकी। उनकी वर्कर है ना, मैं इस वजह से कह रहा हूँ। अच्छा, उन्होंने कहा खान साहब ने कि ये जालिम ना मुझे पीटीवी भी नहीं लगा के देते। अच्छा, वो कहते मैं तो सियासत मैंने तो नहीं देखनी, मैं तो मैच देखना चाह रहा था, वो मेरे पीटीवी भी नहीं लगता मेरी जेल के अंदर। ये तो ये खान साहब का एक शिकवा है, चलो ये दूर हो सकता है। बिल्कुल दुरुस्त शिकवा है, आप उनको कुछ देखते ना कुछ तो चाहिए ना करने के लिए। तो अच्छा जनाब, आ जाएं अब 190 मिलियन पाउंड के ऊपर। 190 मिलियन पाउंड की कहानी तो आपको पता ही है ये सारी, कि इमरान खान साहब के दौर के अंदर जो एनसीए ने रकम कन्फिस्केट की थी मनी लॉन्ड्रिंग की के हवाले से, और फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी हमारी रकम है हमें दें, तो वो वापस आई, उसकी मंजूरी दी गई, और फिर उसके बाद अल कादिर ट्रस्ट जो है वो उसके अंदर आ गया। बंद लफाफे में काबीना ने मंजूरी दी, और फिर उसमें फिर अब तो उनकी काबीना के वज़रा के भी स्टेटमेंट जो है वो इसमें हो चुके,
اور اب جو ہے وہ ان کی اعتماد مکمل ہو گئی. کیا فیصلہ آ سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ صدیقی صاحب فیصلہ تو ظاہری بات ہے، اس میں سزا تو ہونی ہے. مس یوز آف پاور کا جو الزام ہے وہ تو عمران خان کے اوپر ہے. اس پورے اگر ہم ٹرائل کو دیکھیں نا نہیں تو تو وہ پھر اس پہ صرف ایک عمران خان پہ ہے یا پھر جو ہے وہ ہاں باقیوں پہ ہے. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ کہ کیبنٹ کی منظوری یا کیبنٹ کے معاملات کو پروٹیکشن حاصل نہیں ہے، لیکن یہ وہ اس ریلیف- صورت یہ میں ریلیف ہے کہ منگا تو اگر ہے. اس کا کوئی بینیفٹ نہ اٹھایا گیا ہو جی وہ اسٹیبلش کرنا ضروری ہے. اب یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلش ہوگا کہ القادر ٹرسٹ ایکچولی اس 190 ملین پاؤنڈ کی ہی وجہ سے ان کے پاس آئی. اب اس کے اندر بھی بورڈ آف ٹرسٹیز بنا ہوا ہے، پتہ نہیں اور کیا کیا کمپلیکیشنز تو ہے نا. یہ جو عمران خان نے اپنا بیان جمع کروایا تھا نا، اس بیان میں انہوں نے اس نیب لاء کی پروٹیکشن حاصل کرنے کے لیے بات تو کی ہے. یہ وہی نیب قانون جس کو انہوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا تھا پہلے اور کہا تھا بڑا ہی برا قانون ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان اس کیس میں بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ میرے پاس بڑے سرپرائزنگ گواہان ہیں جو میں اپنے دفاع میں لے کے آؤں گا. لیکن حیران کن طور کے اوپر عمران خان جو ہے وہ کوئی بھی گواہ اپنے دفاع میں جو ہے وہ اس کیس میں نہیں پیش کر سکے. نہیں اس میں جو ہے میرا خیال ہے کہ ان کے جو قانونی ہے نا ماہر یا قانونی وکیل ہیں جو یہ ان کا ہوگا، کیونکہ اس میں پھر اگر آپ پروسیکیوشن کیا کہتے ہیں اس کو ایکیوز جو ہے اگر ڈیفینس وٹنسز پیش کرتا ہے تو پھر اس میں اونس جو ہے نا وہ اس کے اوپر ٹرانسفر ہوتا ہے. تو اب یہ اونس جو ہے یہ تو پروسیکیوشن کے اوپر ہے کہ وہ کیونکہ یہ کرمنل کیس ہے تو اس میں شک و شبہ سے بالا شواہد پیش کر کے اس کے انشور کرے. تو جہاں تک نیب قانون کے فائدے کی بات ہے تو میرے خیال میں یہ معاملہ اپیل میں ڈسکس ہوگا. عمران خان نے اس کو کوشش تو کی ہے کہ ہمیں یہ فائدہ مل سکے، لیکن نیب کورٹ نے کوئی زیادہ اس کو وہ نہیں کروائی. نہیں وہ ممکن ہی تو نہیں تھا نا کیوں؟ سر. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں نہیں کابینہ بہت ساری چیزیں ہیں. دیکھیں نا وہ کابینہ نواز کو- شریف کے کیس کے اندر بھی ہے، دیکھ بہت سارے لیگل لیکوناز سامنے آئے. اب یہ بات ہے. ویسے یہ جو ہے نا کابینہ کے فیصلے، اب کابینہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کیا منظور ہو رہا ہے، کہ وہ تھا ہی بند لفافہ، کس کی کیا رائے تھی یہ تو پتہ ہی نہیں ہے، نہ بھی کسی نے رائے دی ہے. تو اس وجہ سے وہ جو کابینہ سے منظوری اور ان چیزوں کو پروٹیکشن ہے تو وہ تو اس پہ اطلاق نہیں ہوتی، ایک ریزن. دوسرا یہ ہے کہ صدیقی صاحب نہیں وہ اس صورت میں ہے کہ اس سے کوئی مالی گین نہ ہو، تو اس میں تو کوئی سارا مالی گین فائدہ بھی نہ ہے. اٹھایا اس میں ہو. تو سب مالی گین ہی ہے نا، صرف مالی گین نہیں ہے. اس میں تو ہیرے کے بھی نیکلس بشرا کو نہیں یہ تو الزام ہے، اس طرح کی کوئی چیز تو پیش نہیں کی انہوں نے. یہ چیزیں وہی ہیں نا کہ سر القادر ٹرسٹ کا یہ پورا فراگوگی انوال تھی. یہ بڑی ایک کہانی تھی، آپ کو پتہ ہے نا سارا کچھ جس طریقے سے ہوا. ملک ریاض جس طریقے سے انوال ہوا، پھر وہ زمین دی گئی پھر اس یونیورسٹی کے لیے، اور پھر ان کو وہ رونیات کا ایک نہیں وہ اس میں تو وہ ٹرانسفر ہوئی زلفی بخاری کے بعد پھر ادھر ہوئے نا، پھر وہ بورڈ آف ٹرسٹیز کے ممبر جو ہیں وہ بشرا بی بی اور عمران خان خود ہیں. وہ ان کے اوپر رونیات کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا، تو وہ رونیات کی یونیورسٹی انہوں نے بنا لی، ٹھیک ہے نا. تو وہ اب پتہ نہیں، بہرحال اس پہ ہوگا. لیکن ایک ٹیکنیکل بات ضرور ہے، سزائیں جتنی دے لیں خان کی سزائیں سسٹین نہیں کرتی. بڑے نہیں وہ تو کسی پولیٹیشین کی نہیں کی. نہیں، فٹ کیس، سزا کا جو فٹ کیس ہوتا ہے نا وہ بھی اٹھا کے اوپر کی عدلیہ نے، چھوٹی عدلیہ بیچارے ٹرائل کورٹ والے جج کر دیتے ہیں، 10 سال کی بھی سزا سنائی، اٹھا کے باہر پھینک دیتے. ایگزیکٹو کے انفلوئنس میں ہوتے ہیں نا وہ. اب ایگزیکٹو کے انفلوئنس میں ہوتے ہیں تو میں یہ نہیں سمجھ رہا کہ جو پھر اوپر کورٹ بیٹھی ہے وہ پھر کس انفلوئنس میں. کیا آپ کی کیا گٹ فیلنگ ہے کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ میں کوئی سزا ہونے جا رہی ہے؟ سزا ہونے جائے گی، سزا تو ہوگی، لیکن مجھے آگے لگ رہا ہے کہ پھر وہ کتنے سال؟ اب اس میں یہ تو میں 14 سال تک ہے. 5 سے 7 سال مجھے لگ رہا ہے. شاید بشرا کو 5 سال ہو جائے، خان کو شاید 7 سال ہو جائے، یہ سے اوپر بھی ہو سکتی ہے. بڑا یہ تو مطلب ہے میرے اس کے ہیں. چلے تو جناب آج جو آپ بار بار ایک اپیل کا ذکر کر رہے ہیں، 2017 کے اندر اپیل داخل کی اور 24 تک 7 سال لگی نہیں، اور 7 سال کے بعد لگی، تو جو ملزم تھے یا مجرم تھے یا قیدی تھے وہ سزا اپنی عمر قید پوری کر کے جا چکے تھے. یہ مرڈر کیس ہی ہوگا ظاہر ہے جس میں سزا عمر قید ہوتی ہے. جی یہ وہ کیا کہانی ہے؟ اور اطہر مین اللہ صاحب جو خود 7 ماہ بعد فیصلہ لکھتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ 2017 کے بعد سے آنے والے تمام چیف جسٹس کا قصور ہے.
یہ کرمنل کیسز کی ویسے بڑی لمبی کہانی ہے صدیقی صاحب. ایک سابق چیف جسٹس ہوا کرتے تھے آصف شہید کھوسہ صاحب. وہ ہر روز کورٹ میں بیٹھ کے جھوٹ بولتے تھے اور کہتے تھے جی کہ آج ہم نے کرمنل کیسز زیرو کر دیے ہیں. وہ جب گئے اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ ساری آبزرویشن صرف میڈیا میں خبریں لگانے کے لیے ہوتی تھیں اور اصل میں جو پینڈنگ کرمنل کیسز ہیں ان کی تعداد اب بھی موجود ہے. تو یہ وہیں سے یہ سلسلہ چلا وہ آ رہا تو ہے. میرا خیال کسی مخصوص عرصے کے دوران جو کرمنل اپیلز آئی تھی سر، ان وہ کی تو مجموعی طور کے اوپر بات کرتے تھے جی کہ آج کرمنل کیسز سارے ہم نے سپریم کورٹ سے بس ختم کر دیے ہیں جی. اب کوئی کرمنل اپیل جو ہے نا وہ سپریم کورٹ میں یہاں پہ پینڈنگ نہیں ہے. تو یہ ایشو تو سپریم کورٹ میں بہرحال ہے کہ یہاں پہ کرمنل کیسز جو ہیں وہ تاخیر سے سماعت کے لیے مقرر ہوتی ہیں. تو یہی ہوا. اپیل تھی 2017 میں جیل پٹیشن فائل ہوئی بیسکلی. 2024 میں سماعت کے لیے مقرر ہوئی. تو پروسیکیوشن نے یہ بتایا جی کہ یہ ملزم جو ہیں یہ عمر قید ان کی سزا تھی 14 سال. تو عمر قید جو ہے وہ کاٹ کے یہ گھر جا چکے ہیں. تو اس کے اوپر پھر جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بھی آبزرویشن دی. انہوں نے کہا جی کہ یہ 2017 سے لے کر اس کے بعد تک جتنے بھی چیف جسٹس صاحبان ہیں یہ ان کا یہ سارا کچھ کیا دھرا ہے یا اس میں جو ہے وہ ان کی ذمہ داری بنتی تھی. تو صدر مملکت کو بھی رپورٹس منگوانی چاہیے تھی. کوئی آئینی تقاضا بھی ہے اس حوالے سے کہ وہ بھی انہوں نے بھی نہیں منگوائی. جسٹس شہزاد احمد ملک صاحب نے یہ کہا کہ جی یہ سپریم کورٹ میں تو ججز کی تعداد جو ہیں وہ اب بڑھا رہے ہیں لیکن میکانزم کہیں پہ کوئی نہیں دیا ہوا. اور انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے ججز کا ایشو ہے, ججز کم ہیں. دیگر کورٹس جو اسپیشل کورٹس ہیں وہاں پہ ججز کم ہیں. انہوں نے ہائی کورٹ کی مثال دی تھی. انہوں نے کہا جگہ جی لاہور ہائی کورٹ میں 4 لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں. تو مجھے یاد آیا جسٹس شہزاد احمد ملک صاحب تو لاہور ہائی کورٹ سے بھی آئے ہوئے ہیں. تو ایک موقع کے اوپر جو خیبر پختونخوا حکومت کے وکیل ہیں انہوں نے بیچ میں ذرا تھوڑی سی پالیٹکس کرنے کی کوشش کی. انہوں نے یہ کہا جی کہ آپ دیکھیں نا جی کہ یہ جو ہمارا گورنر ہاؤس ہے یا جو کے پی ہاؤس جو ہے یہاں پہ اٹیک ہوا تو یہ اسلام آباد سے ہوا. تو جیسے جمال خان بندوخیل صاحب نے کہا کہ آپ یہاں پہ سیاسی باتیں نہ کریں. آپ نے کوئی پٹیشن سپریم کورٹ میں یہاں پہ فائل کی ہے اس حوالے سے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں. تو انہوں نے کہا جی اچھا تو پھر یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ تو عام آدمی کی بات کر رہے ہیں. تو یوں بہرحال یہ کیس جو ہے وہ ڈسپوزڈ آف کر دیا گیا ہے. اسی طرح سے ایک کیس تھا جو تیزاب گردی کا تھا. ایک وہ رشتے سے انکار کے اوپر ایک شخص نے خاتون, اس کی والدہ اور ایک بچے کے اوپر ایسڈ یا تیزاب پھینک دیا تھا. تو اس پہ سماعت ہوئی. انسداد دہشت گردی کی دفعات لگائی گئی ہیں. تو اس پہ جسٹس جمال خان بندوخیل نے یہ کہا کہ اے پی ایس جو اٹیک ہوا تھا اس پہ دہشت گردوں کی دشمنی نہیں تھی ان اسکول کے بچوں کے ساتھ, بلکہ ان کا مقصد یا ان کی نیت یہ تھی کہ پورا جو نظام ہے اس کو ہم نے مفلوج کرنا ہے. اسی طرح سے انہوں نے کوئٹہ میں جو بم بلاسٹ ہوا جس میں وکلاء شہید ہوئے تھے اس کے اوپر انہوں نے بات کی اور کہا کہ وہاں پہ بھی جو نظام عدل ہے اس کو جام کرنا مقصد تھا. تو جب وہ یہ باتیں کر رہے تھے تو اسی دوران ہی جسٹس جمال خان بندوخیل صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ گزشتہ روز ہم نے رولز بھی جاری کر دیے ہیں, جوڈیشل کمیشن رولز. اور ان رولز میں سے ایک رول یہ بھی ہے کہ جج کا جو امیدوار ہے اس کی ہم نے قابلیت جانچنی ہے بیسکلی کہ اس کو قانون کی سمجھ بوجھ کتنی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی جوڈیشل کمیشن کا ممبر اگر سفارش کرے گا کسی امیدوار کی تو وہ امیدوار نااہل ہو جائے گا. تو اس پہ یعنی اپروچ کا انہوں نے ورڈ یوز کیا. اگر وہ امیدوار جو ہے وہ رولز کے اندر ہے نا کہ اگر کوئی جس کا نام ہو اور وہ جوڈیشل کمیشن کے ارکان سے فیور کے لیے رابطہ کرے گا تو وہ ڈسکوالیفائڈ تصور ہوگا. اس وجہ سے اطہر صاحب فوری طور پہ بول پڑے. انہوں نے کہا جی کہ جو اپروچ کرنے والے ہوتے ہیں وہ بتاتے نہیں ہیں کہ ہم اپروچ کر رہے ہیں. پتہ ہے سر وہ پورے سسٹم کو جانتے ہیں. وہ تو آپ کو نہیں پتا. وہ خود مجھے کہا کہ طیب آپ کو نہیں پتا میں کیسے چیف جسٹس بنا, کتنے پاپڑ بیلنے پڑے مجھے, چیف جسٹس نہیں لگا رہے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کا. تو میں خاموش رہا. وہ تو خود ہی بتا رہے تھے وہ کیسے بنے ہیں. میں بھی سوچ رہا تھا کہ کیسے بنے, کیا بتایا انہوں نے؟ بھئی یہ تو نہیں بنا رہے تھے. انہوں نے کہا کہ میں بنا ہوں اور اپنے اوپر بناؤں کہ میں جو ہے نا. اب بات یہ تھی اب آپ بھی اب یہ خود صحیح اطہر من اللہ صاحب نے بتایا
खुद देखिए ये allegedly अब तुमने खुद बात छेड़ी है, अच्छा, मैंने हमने नहीं छेड़ी है। पूछा ये अब वो किसी के कैसे बने हैं ना, हाँ, अब कैसे वो, बने हैं, अब वो ये बता रहे थे मेरे खिलाफ बहुत मासूम ज्यादा, मुल्क साहब के वो ये थे कह चीफ रहे थे जस्टिस मेरे खिलाफ बहुत ज़्यादा मुज़ाहमत थी, मुझे चीफ जस्टिस नहीं लगा बनाया जा रहा था, मेरे खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा था और बहुत कुछ हो रहा था। आजकल जो कुछ हो रहा है ये तो कुछ भी नहीं है, जो उस टाइम हुआ था हुकूमत भी मेरे खिलाफ थी, पूरा सिस्टम खिलाफ हुआ था, लेकिन मैं फिर भी सर्वाइव कर गया, मैं चीफ जस्टिस भी बन गया। तो वो चीफ जस्टिस इसलिए बन गए ना कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी जो है वो जनरल फैज़ की भेंट चढ़ गए थे। ये अतन फैज़याब हो गए। मैं तो वैसे कह रहा हूँ क्योंकि वो एक वो event था ना, वो एक इवेंट है ना। देखें अगर जस्टिस अच्छा, शौकत मेरे- सिद्दीकी होते उस टाइम- तो फिर अता मिनल्ला साहब तो उस चीफ टाइम मेरे जस्टिस ना बन जहन में सकते। मेरा जो दिमाग कैलकुलेट कर रहा था ना, जब ये बात कर रहे थे, अब मैं बड़ा अपने आप को जब्त किया हुआ था, मैं यही समझ रहा था, मैंने कहा सर मुझे तो पता है कि शायद फैज़ ना होता तो आप भी चीफ जस्टिस ना बनते। मैं कैलकुलेशन आ रही है। लेकिन ये जब बात है आपने कही नहीं है तो फिर आप मैंने यहाँ- हाँ नहीं, ये नहीं, यहाँ पे भी तो नहीं फिर करनी आपको यहाँ चाहिए। ये आपके ये दिल की बातें नहीं हो सकती। ये आप उनकी तरह किसी को ख्याल आया, किसी को कुछ हुआ, हम तो सिर्फ लेकिन हम जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं सर हक़ैक़ है कि शौकत सिद्दीकी साहब जो हैं वो अगर वो ना हो, लेकिन साकिब निसार साहब तो अतर मिनल्ला साहब से भी बड़े नाला रहते थे। याद है नवाज शरीफ की बेल जो थी ली उन्होंने, तो उन्होंने कोर्ट के अंदर बैठ के कहा था "हाँ, ये 45 रुपयों का बेल आ जजमेंट कौन लिखता है?" उन्होंने फैसला लिख दिया। क्या? अख्तर वो मिनल्ला उस साहब पे को तो फिर ये जो है ना, क्रेडिट जाता है तो ना वो कि वो पॉपुलिस्ट अप्रोच को भांप लेते यार थे। पॉपुलर अप्रोच छोड़े, अब ऐसे मेरा ख्याल है यहाँ तक ही रखें इसको। वो सबको पता है, हाँ। ठीक है, लेकिन वो कैसे बने वो अपनी एक कहानी है। चलें, लेकिन सिंपल बात यही है कि अगर शौकत सिद्दीकी साहब ना हटाए जाते तो ये तो फिर ना बनते ना। अब फिर वो शौकत सिद्दीकी साहब जो है वो जाहिर है वो एक ये इवेंट ऐसा हुआ था और फिर उस पर उन्होंने किसी ने कोई एहतजाज नहीं किया था। सही है। तो जनाब अच्छा, मेरा एक- ख्याल है एक इजाज़त और लें बात यार, सर। बहुत लंबा हो सर, गया। हाँ, तो एक- वो सर दबाने वाली बात भी नहीं की कि हमें सर नहीं दबा लेने चाहिए, ये बात भी नहीं की किसी ने। हाँ, रेत के अंदर रेत में सर चितरमुर्ग की तरह। हाँ। अच्छा, मैं एक बात करना चाह रहा हूँ, ये जो है ना जेल पिटीशन वाली बात थी, अनफॉर्चुनेटली अब भी वही काम हो रहा है, ख़ासकर जब से ये चीफ जस्टिस याया खान साहब अफरीदी साहब आए हैं, तो इनका डेडवुड केसेस लग रहे हैं, ज़ैदुल मियाद cases ज़ैदुल लग रहे मियाद हैं, और एक-एक जो मिनट के। और जो अर्जेंट मैटर है ना वो नहीं लग रहे। वकला रोज़ाना की बेसिस के ऊपर अर्जेंसी की दरख्वास्तें भी डाल रही हैं, जो अप्रोच भी कर रहे हैं, दफातर तक चक्कर भी लगाते हैं। एक तो उनका जाना भी बंद हो गया बहुत सारे AORs वगैरह और उनके अमले का। अच्छा, वो मैटर जाता है, जो मुझे सुने कि मैटर जाता है नहीं रजिस्ट्रार तो ठीक है ना, पॉलिसी होनी चाहिए जिस पॉलिसी के तहत लगेंगे। अब ये कोर्ट का अमला जो है वो उनके साथ इंटरेक्ट करे, आपको पता है फिर क्या क्या कहानियां सामने आती वो हैं। आपकी बात ठीक है। अब जब अर्जेंसी की एप्लीकेशन आ गई, कहते में यही है, वो मैटर जाता है रजिस्ट्रार के पास, ठीक है ना। अब जहांजेब साहब की ये राय है कि रजिस्ट्रार साहब है नॉन जुडिशल माइंड के, और ये तो हकीकत है, वो नॉन जुडिशल माइंड है। अब उसके पास जब एक फ़ाइल जाती है ना, तो वो अपना शायद जुडिशल माइंड अप्लाई नहीं कर पाते कि इसमें अर्जेंसी है क्या। इस वजह से मुतद्दिद केसेस मुझे नहीं लिया, माँ सिवाय 1-2 इलेक्शन मैटर्स के कोई अर्जेंट मैटर ही नहीं लगा। मतलब उस